خاتم انتظار شاہین روایتی حریف پر جھپٹنے کو تیار. آج ہوگی چوکوں چھکوں کی بھرمار. آئی سی سی T20 ورلڈ کپ کا سب سے بڑا ٹاکرا میلبرن میں شیڈیول. پاکستان اور بھارت دوپہر 1 بجے مد مقابل ہوں گے. شائقین ہائی وولٹیج مقابلے کے لیے بےتاب. ایونٹ کا اہم ترین میچ بارش سے متاثر ہونے کا بھی امکان. T20 ورلڈ کپ میں پاک بھارت 6 مقابلے. ہندوستان کی 4 میچز میں کامیابی. پاکستان صرف ایک بار فاتح رہا. ایک میچ بے نتیجہ ختم ہوا. اعداد و شمار کے مطابق انڈین ٹیم کا پلڑا بھاری. آن پیپر بابر 11 کو برتری حاصل. T20 ورلڈ کپ کا سپر 12 مرحلہ. پہلے میچ میں نیوزی لینڈ نے آسٹریلیا کو 89 رنز سے ہرا دیا. 201 رنز کے ہدف کا تعاقب. آسٹریلوی ٹیم 111 پر ڈھیر. 92 رنز کی شاندار اننگز پر ڈیوڈ کانوائے مین آف دی میچ قرار. دوسرے مقابلے میں انگلینڈ نے افغانستان کو 5 وکٹوں سے مات دے دی. کل دوسری خبر جو آئی وہ توشہ خانہ میں عمران نیازی کے حوالے سے کہ وہ ایک سرٹیفائیڈ وہ ایک خائن ہے, سرٹیفائیڈ چور ہے. یہ کوئی خوشی کا لمحہ نہیں ہے, یہ ایک لمحہ فکریہ ہے, مقام عبرت ہے. وہ 2018 میں زبردستی لا کر بٹھائے گئے جھرلو کے ذریعے اور دھاندلی کے ذریعے قانون اور انصاف اپنا رستہ بنائے گا. قطعاً اس کو کسی سرٹیفائیڈ چور اور ڈکیت کو ہم وہاں پر گھسنے نہیں دیں گے. توشہ خانہ کیس کے فیصلے نے عمران خان کو سرٹیفائیڈ چور اور جھوٹا ثابت کر دیا. مگر یہ خوشی کا لمحہ نہیں, عبرت کا مقام ہے. دوست ممالک سے ملنے والے تحائف بیچنے والے ملکی بدنامی کا سبب بنے. دوسروں کو ڈاکو اور لٹیرے کہنے والے خود بے نقاب ہو گئے. موجودہ چیف الیکشن کمشنر کا نام انہوں نے ہی تجویز کیا تھا. کرپٹ پریکٹس کے جرم میں نااہل ہونے والے بدترین دھاندلی کر کے اقتدار میں آئے تھے. 4 سال احتساب کا جھوٹا نعرہ لگا کر عوام کو بے وقوف بنایا گیا. اب قانون اپنا راستہ بنائے گا. یہ ملک دھرنوں اور لانگ مارچ کے لیے نہیں بنا. نیازی ایڈ کمپنی کو اسلام آباد میں نہیں گھسنے دیں گے. الیکشن ابھی 11 ماہ دور ہیں, ہم ڈٹ کر مقابلہ کریں گے. وزیر اعظم شہباز شریف. لانگ مارچ کی تاریخ کا اعلان جمعرات یا جمعے کے روز ہوگا. راستہ روک گیا تو ملک بند ہو جائے گا. حکمران فیصلہ کر لیں کیا چاہتے ہیں. ضمنی الیکشن ہارنے والے عام انتخابات نہیں کرائیں گے. عوام حقیقی آزادی کی تحریک کے لیے بےتاب ہیں. میری گرفتاری بھی انہیں روک نہیں سکے گی. بیک ڈور مذاکرات ہوتے رہتے ہیں, بات چیت کا کوئی نتیجہ نظر نہیں آ رہا. یہ جمہوری لوگ نہیں, مشکل وقت آتے ہی ملک سے باہر بھاگ جاتے ہیں. عمران خان کی پریس کانفرنس. اعظم سواتی پر تشدد کی مذمت. سپریم کورٹ سے از خود نوٹس کی اپیل. توشہ خانہ کیس میں نااہلی. عمران خان نے الیکشن کمیشن کا فیصلہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا. حکم نامہ کالعدم قرار دینے کی سزا. پی ٹی آئی چیئرمین کی درخواست سماعت کے لیے مقرر. عدالت عالیہ پیر کو مقدمہ سنے گی. عمران خان کی نااہلی کے خلاف پنجاب اسمبلی میں مذمتی قرارداد منظور. الیکشن کمیشن کا فیصلہ بدنیت پر مبنی قرار. چیف الیکشن کمشنر کو فوری طور پر عہدے سے ہٹانے کا مطالبہ. اپوزیشن کا احتجاج, اسپیکر ڈائس کا گھیراؤ اور نعرے بازی. ای سی پی کے فیصلے کے خلاف گلگت بلتستان اسمبلی میں بھی قرارداد منظور. عمران خان کی نااہلی کا فیصلہ. خیبر پختونخوا اسمبلی میں اپوزیشن کی جانب سے چیف الیکشن کمشنر کے حق میں قرارداد جمع. ای سی پی آئینی اور خود مختار ادارہ ہے. دباؤ کے باوجود فیصلے سے جمہوری نظام کو تقویت ملی. ارکان کا خراج تحسین. گرے لسٹ سے پاکستان نکل آیا ہے اور پوری قوم کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں. شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں اور مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں ان تمام افراد کو اور اداروں کو. یہ پاکستان کی اجتماعی کامیابی ہے. افواج پاکستان کے سپہ سالار قمر جاوید باجوہ صاحب, انہوں نے اس معاملے کو کامیابی تک پہنچانے کے لیے بھرپور کردار ادا کیا.
اپوزیشن بینچز میں بیٹھتے تھے قومی اسمبلی میں، کیا کیا تانے ملتے تھے کہ جناب یہ NRO مانگ رہے ہیں۔ FATF کی گرے لسٹ سے نجات اجتماعی کامیابی سے تمام افراد، اداروں اور اتھارٹیز کے سر جاتا ہے۔ افواج پاکستان اور آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے بھی بھرپور کردار ادا کیا۔ عمران خان بطور وزیر اعظم ٹانگ پر ٹانگ رکھ کر بیٹھے تھے۔ ہم نے اپوزیشن میں ہوتے ہوئے بھرپور ہاتھ بٹھایا۔ وزیر اعظم کی نیوز کانفرنس، شہباز شریف کو اہم ترین کامیابی کے بعد مسائل حل ہونے کی امید۔ FATF کی گرے لسٹ سے نکلنے کا کریڈٹ آرمی چیف کو جاتا ہے۔ جنرل قمر جاوید باجوہ کی ذاتی دلچسپی اور مسلسل کاوشوں سے ہی اہداف وقت سے پہلے مکمل ہوئے۔ قوم ان کی خدمات کو کبھی بھی فراموش نہیں کر سکتی۔ پاکستان نے بین الاقوامی رسک بیسڈ اسٹریٹجی کی پاسداری کی روایت برقرار رکھی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی کا رد عمل، منی لانڈرنگ کے سدباب کے لیے تمام 7 نکات پر عمل درآمد، FATF کی تاریخ میں مثالی پیش رفت قرار۔ گرے لسٹ سے نکلنا پورے پاکستان کی کامیابی۔ PDM نے FATF کے حوالے سے 13 قانونی نکات کی مخالفت کی تھی۔ بہترین معاون ٹیم نے ناممکن کو ممکن کر دکھایا۔ تمام افسروں کو ہیرو تصور کیا جانا چاہیے۔ حماد اظہر کی لاہور میں پریس کانفرنس۔ کرپشن اور کرپٹ پریکٹسز کی وجہ سے عمران خان کو کل الیکشن کمیشن آف پاکستان نے نااہل قرار دیا۔ ایک بہت بڑے منافق کے چہرے سے کل پردہ ہٹ گیا۔ تمام ممبران نے ایک آواز بن کر میرٹ پہ ایک ہی رائے دی کہ عمران خان صادق اور امین نہیں رہے۔ الیکشن کمیشن کے فیصلے نے ایک منافق چہرہ بے نقاب کر دیا۔ صادق اور امین کے سرٹیفکیٹ کا پول بھی کھل گیا۔ نااہلی کے بعد عمران خان رکن پارلیمنٹ ہے، نہ ہی پارٹی سربراہ۔ اب ان کے خلاف عدالت میں کارروائی ہوگی۔ شرجیل میمن کی گفتگو۔ FATF کی گرے لسٹ سے نجات بڑی کامیابی قرار۔ سیلاب زدہ علاقوں میں زندگی معمول پر نہ آ سکی۔ وبائی امراض متاثرین کے لیے کڑا امتحان، مچھروں اور دیگر حشرات کی بھرمار، ادویات کی شدید قلت، علاج معالجے کی سہولیات بھی نہ ہونے کے برابر۔ بدلتے موسم نے بھی مشکلات میں اضافہ کر دیا۔ سندھ میں سیلاب سے بربادی، 30% علاقے میں اب بھی پانی موجود۔ 36,07,000 ایکڑ پر کھڑی فصلیں تباہ۔ گندم، چاول، گنا، ٹماٹر، پیاز اور کپاس متاثر۔ ربی کی پیداوار 50% تک رہنے کا خدشہ۔ سرگودھا، گجرانوالہ، ساہیوال، فیصل آباد اور ملتان میں موبائل فوڈ لیب چیکنگ اسکواڈ کا آغاز۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے افتتاح کر دیا۔ دائرہ کار مرحلہ وار پورے صوبے تک بڑھایا جائے گا۔ خوراک کے معیار کی بہتری میں مدد ملے گی۔ چودھری پرویز الہی پر امید۔ سرکاری دستاویزات میں رد و بدل اور فراڈ کا الزام۔ لائبریری کے سفیر کی مدیریت میں شہزاد اکبر اور اداکارہ صوفیہ مرزا کے خلاف پاکستان میں مقدمہ درج۔ FIA نے بے بنیاد اور من گھڑت وقوع بنا کر فراڈ کیا۔ سابق مشیر احتساب، سابق DG FIA سے بھی رابطے میں تھے۔ FIR کا متن۔ چین کی حکمران جماعت کا اجلاس، نئی ترامیم کی منظوری۔ شی جن پنگ کے تیسری مدت کے لیے صدر بننے کی راہ ہموار۔ میٹنگ کے دوران غیر متوقع صورتحال، ہو جنتاؤ کو زبردستی باہر نکال دیا گیا۔ سابق صدر کو طبیعت خراب ہونے کے باعث لے جایا گیا۔ سرکاری میڈیا کی رپورٹ۔ اور چھوٹے فارمیٹ کے بڑے مقابلے بڑی ہائی۔ بابر اعظم کی بادشاہ کے روپ میں ICC کی جاری کردہ تصویر وائرل۔ اسٹائی کے نام سے مشہور سوریہ کمار یادو کی فوٹو بھی مرکز نگاہ، اور رینکنگ میں 2 سے اوپر اور پلیئر آف دا منتھ کا ایوارڈ جیتنے والے محمد رضوان نظر انداز۔